نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 29۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ باب ہے کفران العشیر، خاندوں کی ناشکری کرنا، خاندوں کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ وکفرن دون کفرن، اور باب ہے کہ ایک کفر دوسرے کفر سے الگ ہوتا ہے، اس سے مختلف ہوتا ہے، یعنی تمام کا انکار اور کفر ایک درجے کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض کفر بعض سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کی ضد کفر اور اس کی اقسام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان اور ایمان کے اثرات ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ اب ایمان کی ضد کفر اور کفر کی اقسام اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نقیض بیان کرنے سے چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ وَبِضِدِّ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کے ضد بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ دوسری چیز واضح ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب دن ہے رات نہیں، حالانکہ جب کہا کہ دن ہے تو یہ خود بخود سمجھ آیا کہ رات نہیں، لیکن پھر اس کے نقیض بیان کرتے ہیں وضاحت کے لیے۔ اسی طرح یہ میٹھا ہے کڑوا نہیں، یہ سیاہ ہے سفید نہیں، تو نقیض جو ہے وہ پہلی چیز کی وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کے متعلق ہر طرح کی وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ تو گزشتہ ابواب کے اندر ایمان اور ایمان کے اثرات ان کو بیان کیا، اب اس کے ضد کفر اور اس کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت اہم اور بہت حساس مسئلہ اور بڑا ہی اہمیت والا مسئلہ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مسئلہ پہلے ادوار میں بھی اور خصوصاً آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے امام بخاری آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فتنہ ہے مسئلہ تکفیر والا۔ عصر حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ تکفیر ہے۔ فتنہ تکفیر کا مطلب کسی مسلمان پر اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کی سستی یا غفلت کی وجہ سے، اس سے کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی کمی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر، کفر کا حکم لگا کر اس کو اسلام سے خارج کر دینا، اور اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کو مباح قرار دینے کا فتویٰ جاڑ دینا، یہ ہے مسئلہ تکفیر۔ کسی مسلمان سے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی جرم اور گناہ کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر دینا، اور اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کو مباح اور جائز قرار دینا، اس کو کہتے ہیں یہ تکفیر، مسئلہ تکفیر ہے، یعنی کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ عالم کفر نے جو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہیں، انہوں نے جس طرح اور بہت سارے فتنے برپا کر رکھے ہیں تاکہ امت مسلمان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے اور اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ تکفیر بھی ہے۔ اس میں ان باطل لوگوں کے، ان بے دین لوگوں کے کئی ایک مقاصد ہیں۔
اسے کے مقاصد میں سے دو بڑے مقصد کہ فتنہ تکفیر کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنا، آپس کے اندر مسلمان کو مسلمان کے ہاتھ سے قتل کروانا، ان کے اندر افراتفری پیدا کرنا، اور دوسرا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، لوگوں کو دکھلانا کہ دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو معمولی باتوں پر آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، تو جب یہ لوگوں کو اسلام کا ایک ظاہری طور پر ایک چہرہ دکھلایا جائے گا تو جاہل لوگ جن کو اسلام کی تعلیمات کا کوئی علم نہیں تو وہ متنفر ہوں گے، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر یہ ایسا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے عالم کفر نے بڑی ہوشیاری اور بڑی مکاری سے یہ فتنہ تکفیر جاری کیا ہوا ہے، اور اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے کے اندر وہ پوری طرح کامیاب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ صرف آج کی بات نہیں، پہلے انبیاء کے دور میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہاتھ استعمال کیا گیا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی اللہ نے حکومت اور بادشاہت دی تھی، جنات پر، پرندوں پر، ہر ایک چیز پر حکومت تھی۔ تو ان کے جو دشمن تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالف اور دشمن تھے، انہوں نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ نعوذ باللہ لگا دیا تھا۔ لوگوں کو مشہور اور باور یہ کروایا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ حکومت جنات پر، ہواؤں پر، حیوانات پر، پرندوں پر، یہ تمام کی تو جادو کا کرشمہ تھا، جادو کے ذریعے تھی۔ حالانکہ جادو جو ہے ایک کفریہ چیز ہے۔ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح یہ غلط بات منسوب کی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی کفریہ کام نہیں کیا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے احکام کے مطابق انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ کفریہ کام سب کا سب دندہ کرنے والے یہ شیاطین تھے، یہ شیطانوں نے یہ جادو کا پورا یہ طریقہ چلایا اور لوگوں کو یہ گمراہ کیا۔ اور کرتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھلا کر ان کو گمراہ کرتے تھے۔ ثابت سے یہ ہوا کہ پہلے انبیاء ان کو بھی لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ہاتھ استعمال کیا گیا کہ ان کی طرف کفر کی نعوذ باللہ نسبت کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ مشرکین اور کافرین آپ کو صابی کہتے تھے، صابی کہتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، جس کو ہم آج کی زبان میں بے دین کہہ سکتے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں یہ صابی ہے، اور جو نبی کا پیروکار ہو جاتا اس کو بھی یہ لفظ بولتے۔ مقصد کیا تھا؟ ایک تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین اس نے چھوڑ کر ایک نیا دین اپنایا، اور دوسرا کہ جب لوگوں کا مشہور کر دیا گیا کہ یہ بے دین باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اب اس کا کوئی دین نہیں، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، گویا کہ نبی سے متنفر، نبی کے دعوت سے متنفر کرنے کا یہ ایک ہاتھ استعمال کیا صحابی کا لفظ کہہ کر۔ اور یہی طریقہ صحابہ کے دور کے اندر بھی استعمال کیا گیا۔ خارجیوں کو دیکھ لیجئے کہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کہنے لگے دونوں ہی کافر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ۔ تو خارجیوں نے بھی یہی ہاتھ استعمال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے
ان کی دعوت سے متنفر کرنے کے لیے یہ ہاتھ استعمال کیا۔ الغرض یہ ہر دور کے اندر یہ تکفیریہ گروہ چلا آ رہا ہے، اور خارجیوں کا، معتزلہ کا آج بھی یہ نظریہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا خارجیوں کے نزدیک بھی اور معتزلہ کے نزدیک بھی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی غیر مسلموں نے کچھ ایسے افراد تیار کر رکھے ہیں، اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے افراد تیار کر رکھے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑے دیندار، بڑے صوم و صلات کے پابند، بڑے جبے کبے اور دستار والے، بڑے نیک اور صالح، شکل و صورت سے، وضع قطع کے اعتبار سے بڑے نیک، لیکن سوچ اور فکر ان کی تمام کی تمام غیر اسلامی اور بے دینی والی۔ اور ایسے لوگ سادہ مسلمانوں کو، ان کو شکار کرتے ہیں، ان کو اپنے چنگل کے اندر پکڑتے ہیں، خصوصاً ایسے نوجوان جن کے اندر کوئی دینی جذبہ ہوتا ہے، ان کو نصوص قرآن کی آیات اور نبی کے فرامین کو لے کر ان کا وہ مفہوم ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں جو سلف میں سے، صحابہ، تابعین، ائمہ میں سے کسی نے بھی وہ بیان نہیں کیا تھا۔ آگے پیچھے عبارت کو کاٹ کر درمیان میں سے ایک آدھا لفظ لے کر اس کا اپنی طرف سے مفہوم بتلا کر نوجوانوں کا ذہن وہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عین دین یہ ہے، خالص دین یہ ہے، اور ان سے پھر مختلف کاموں کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کشید کردہ، نصوص سے کشید کردہ نظریہ، عقیدہ اور مفہوم ایسا ہوتا ہے جو عربی گرامر سے ناواقف، عربی فنون سے ناواقف، اسلامی اصطلاحات سے بھی ناواقف لوگوں نے وضع کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دو ہاتھ بڑھ کر یہ ایسے لوگ کہ سلف میں سے جو بڑے زہد و تقوی والے تھے، ان کی طرح غلط نسبت کر کے کہ یہ دیکھو فلاں نے بھی یہ کام کرنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا، فلاں نے بھی کیا، صحابہ، تابعین، ائمہ، اسی طرح محدثین اور فقہا، ان کی طرح جھوٹی نسبتیں کبھی کئی صورت یا تو بالکل جھوٹ، یا ان کی بات کا مفہوم کچھ اور اس کو اپنی طرح سے رنگ کچھ اور دیا، ان کے سیاق و سباق کے کاٹ کر درمیان میں سے کوئی بات لے کر اس کا کچھ اور مفہوم بتلا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی ان لوگوں نے اپنے ایسے مفتی تیار کر رکھے ہیں، یہ باطل پرستوں نے، ان بے دین لوگوں نے، ان کافرانہ نظام کو ترویج دینے والوں نے کچھ اپنے مفتی بنا رکھے ہیں۔ وہ مفتی ایسے فتوے جڑتے ہیں، کچھ کو مفتی انہوں نے خرید لیا ہوتا ہے، کچھ انہوں نے خود تیار کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے، اور اسلامی ممالک میں، اسلامی ریاستوں کے اندر اس کو پھیلا کر جگہ جگہ اپنے بندے بٹھا کر لوگوں پر اس طرح کے حکم لگا کر ان کے خلاف تیار کر کے امت مسلمہ کے اندر آپس کے اندر لڑائی، جھگڑا، افتراق، انتشار پیدا کر کے اور پھر اسلام کو بدنام کیا، یہ آج تک ہے۔ اور ایسے لوگ فتوے بھی ایسی باتوں پر ذاتی خواہشات کی وجہ سے فتویٰ، اسی طرح کسی کے ساتھ عداوت اور بغض تھا اس کے خلاف بھی فتویٰ، مذہبی تعصب کی آڑ میں کس پر فتویٰ، تقلیدی جمود کی وجہ سے کس پر فتویٰ، اس طرح لسانی اور علاقائی اختلاف کی وجہ سے، حتیٰ کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے بھی فتویٰ۔ حالانکہ یہ کفر کا مسئلہ، کسی کو کافر قرار دینا، یہ کتنا ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر ان تمام چیزیں، اس کے اندر نہ کوئی ذاتی خواہشات اس میں آ سکتی ہے،
نہ اس کے اندر کسی کے ساتھ عداوت اور بغض اس میں آ سکتا ہے، نہ کہ مذہبی تعصب، نہ کہ لسانی اور علاقائی تعصب، اور نہ کہ سیاسی اختلاف وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ان بناؤں پر کسی کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک جو اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بعض جاہل لوگوں نے ایک اپنا تقیہ کلام، استہزاء، مسخری، ان الفاظ کے ساتھ بھی لوگوں کو غیر مسلم قرار دے دینا شروع کر دیا۔ بالکل جاہل قسم کے لوگ جن کو وضو کے احکام کا بھی پتہ نہیں، نماز کے احکام کا بھی پتہ نہیں، وہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ کسی نے جھوٹ بولا ہے، ماپ تول میں کمی کر دی ہے، فتویٰ جڑ دیا، یہ تو ہے ہی کافر ہے نا، ایک مسلمان ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو ہے ہی سکھ ہے۔ ایسے بےہودہ قسم کے جاہل لوگ جو وہ فتوے جڑ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ایک عام بات بن چکی ہے۔ مذاق میں کوئی آ رہا ہے، اور سکھ آ رہا بھی، اور یہودی آ رہا ہے، یہ دوستوں کا مذاق، کتنا کبھی انداز ہے، کتنا غلط انداز ہے کہ ایک مسلمان پر غیر مسلم ہونے کی، ان کو اس کی نسبت کر دینا، جبکہ احادیث کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، صرف 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6103، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کہتا اے کافر، فقد باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے ایک پر یہ کلمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو، یعنی مسلمان بھائی کو، یا کافر کہہ دے کہ اے کافر، فقد باء بہ احدہما، یہ کفر کا کلمہ دونوں میں سے کسی ایک پر وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ جس کو کافر اس نے کہا ہے، اگر تو واقعی اسی طرح ہے، اس نے وہ حقیقتاً کفریہ کام کیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کلمہ اس پر صادق آ گیا۔ اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو کلمہ کہنے والے پر نافذ ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی سخت وعید بیان کیا آپ نے اس لفظ کو بغیر سوچے سمجھے اور ایسے ہی بغیر تحقیق کے ادا کرنے والے پر۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 5260، جو کہ بخاری مسلم کی شرطوں پر، یعنی بخاری مسلم کے راوی ہیں، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل کفر رجلا فاحدہما کافر، جو آدمی بھی کسی دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے، فاحدہما کافر، تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ واقعی صحیح تھا اس کو کافر قرار دینے میں تو وہ، اگر نہیں ہے تو کہنے والا خود اس طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 6105، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَن رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جو کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگاتا ہے، کفر کی نسبت کرتا ہے، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وہ ایسے کہ جیسے اس نے قتل کر دیا، اس کو جیسے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح اس نے قتل ہی کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ کسی مسلمان کو ایسے ہی کفر کی طرف نسبت کر دینا، یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، کسی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی طرف نسبت کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کہنے والا وہ خود اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ کفر کا لفظ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ وضاحت کی ہے کہ باب کفران العشیر و کفر دون کفر، اصل کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کفر کا لفظ یہ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے سمجھے کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر۔ کفر اکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا کلمہ، ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے،
اس کو کہتے ہیں کفر اکبر۔ دوسری قسم ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر سے مراد کہ ایسا کلمہ یا ایسا کام جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے، معصیت اس نے کی ہے، یہ سب کچھ ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے، تو ایسے کام پر بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بعین ہی جس طرح کہ شرک کے بارے میں علماء نے دو قسمیں بھی بنائی ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر اس کے ارتکاب کی وجہ سے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ ایک شرک اصغر، اس کی وجہ سے انسان مشرک نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جو کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھے اس نے بھی شرک کیا، جو دکھلانے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا، حالانکہ یہ ریاکاری پر شرک کا لفظ بولا ہے۔ ایسے شرک سے مراد وہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ نہیں کہ ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے کوئی کام کرے گا تو مشرک ہو گیا ہے، اور وہ مشرک جس کے لیے سخت وعید ہے وہ نہیں مراد، بلکہ اس میں ریاکاری، دکھلاوا اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اسی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر۔ تو کفر اکبر کے بارے میں بتلا دیا آپ کو کہ وہ کام یا وہ فعل جس کے کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ ایسے کام جس کی وجہ سے حقیقتاً انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس پر بھی کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ یہاں شیاطین کا کفر سے مراد حقیقی کفر ہے، اسلام سے خارج والا کفر ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ ہی ہیں، جو عرش پر اللہ تھا، الہ اور معبود تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر نازل ہوا ہے، جنہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کفر کیا۔ یہ بھی کفر اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 43 میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ کافروں نے کہا کہ تم کوئی پیغمبر نہیں، گویا کہ نبی کی نبوت کا، نبی کی رسالت کا انکار کرنے والوں نے کفر کیا۔ یہ بھی حقیقی کفر ہے، جو نبی کی نبوت کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ جو بھی تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، فَيَمُتْ اور اسی پر اس کی موت آئے، مرتد ہو جائے اور ارتداد پر ہی اس کی موت آئے، وَهُوَ كَافِرٌ، یہ کافر ہے۔ تو دین کو چھوڑنے والا، مرتد ہونے والا، یہ بھی حقیقی کفر ہے، اس سے حقیقی کفر مراد لیا جائے گا۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، بلکہ سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ان الذین کافروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ بھی حقیقی کفر ہے کہ جو اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب قرآن کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 5 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو قرآن کے اندر کفر کا لفظ ایسے کاموں پر بولا گیا جو حقیقی کفر ہے، کفر اکبر ہے، اور ان کی وجہ سے انسان اس اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس کے آگے وضاحت کریں گے کہ یہ بھی ان کا اقرار کرنے والا کب
دائرہ اسلام سے نکلے گا، یہ آگے بیان ہم کریں گے۔ اب اس کے مقابلے کے اندر کفر اصغر، تو وہ کام جن کے کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ مثلا میں چند ایک کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکریہ ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا کفر نہ کرو۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ ناشکری۔ میری نعمتوں کا شکر کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ نعمت کی ناشکری پر بھی یہاں کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے، مطلب وہ ناشکرا ہے، اس نے ناشکری کی ہے، نافرمانی کی ہے، نافرمانی پر یہ کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کہ شکر کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہے، اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کہ کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے پرواہ ہے، وہ تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ یہاں کفر کا کیا معنی ہے؟ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا وہ بدلہ پائے گا، جو ناشکری کرے گا تو اللہ کا نظام کون سا رک جائے گا؟ وہ کوئی اللہ کا شکریہ نہیں بھی ادا کرتا تو اللہ بے پرواہ اس کو کسی کی تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں بھی کفر کا لفظ ناشکری پر بولا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، جو انسان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، یہ کافر لوگ ہیں۔ جو اللہ کے نازل کردہ نظام، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہ ہے کافر۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں کفر اصغر مراد ہے۔ یہ 3 قسم کی روایتیں ہیں یہاں قریب قریب، یعنی یہ سورہ مائدہ کی، کہ جس کے اندر ایک میں یہ کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک کے اندر هُمُ الظَّالِمُونَ اور ایک کے اندر هُمُ الْکَافِرُونَ کہا۔ یہ ایک وہ آیت ہے جس کو تکفیریہ گروہ اس کو لے کر بڑا پتہ نہیں کیا کچھ اس کا معنی نکال کر اور کیا کچھ آگے حکم لگاتے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں جو ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ سمرہ کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر مراد ہے۔ کفر اصغر کی وجہ سے کوئی اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے جنہوں نے کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دی ہیں، انہوں نے اس قرآن کی تفسیر کیا کی ہے۔ امام ابن جریر طبری، وہ تفسیر طبری جلد 8 صفحہ 464 پر فرماتے ہیں بل انا بذالک کفر دون کفر، اس فاولئک هم الکافرون سے مراد کفر ہے یہ اس کفر سے علاوہ کفر ہے، یعنی وہ کفر جو اسلام سے خارج کر دینے والا، یہ اس کے علاوہ کفر ہے، اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن جریر طبری نے، جن کے تفسیر طبری بہت معتبر کے تفسیر ہے، اس کے اندر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور ان کی شرح صدر کے لیے دعا کی، قرآن کی فہم کے لیے دعا کی، جو مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لیس بالکفر الذی تذهبون الیہ، یہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ کافر کہا گیا ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے اے لوگوں جس کی طرف تمہارا ذہن چلا جاتا ہے۔ عامی آدمی کا ذہن اس سے کفر اکبر کی طرف جاتا ہے۔ مفسر قرآن ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ کفر نہیں ہے، صاحب جب اسلام سے خارج والا کرنے والا کفر نہیں تو اس سے کون سا کفر ہوگا؟
کفر اصغر مراد ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان بہقی جلد 8 صفحہ 20 پر، اور اس طرح مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 313 پر۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایا بہ کفر ولیس کفرا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ کفر تو ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں جو اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار والا کفر ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کفر ضرور ہے، کفر اس کو کہا گیا ہے، لیکن یہ کفر وہ نہیں جو کفر اللہ کی ذات کا انکار، فرشتوں کا انکار، انبیاء کا انکار، کتابوں کے انکار کی وجہ سے جو کفر آتا ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا انکار، فرشتوں کا، نبیوں کا، کتابوں کے انکار کی وجہ سے تو یہ کفر اکبر لازم آتا ہے، اسلام سے خروج آتا ہے، تو ثابت ہوا یہ وہ کفر نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ تفسیر دیکھیے، تفسیر تبری جلد 8 صفحہ 465، تفسیر عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 19، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ 7۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کو کہ اس آیت کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کرے، بلکہ کفر اصغر مراد ہے۔ اس کو تفسیر کو صحیح قرار دینے والی محدثین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے۔ مثلا اس تفسیر کو صحیح قرار دیا امام احمد بن حنبل نے، امام ذہبی نے، امام ابن کثیر نے، امام تبری نے، امام مروزی نے، امام بغوی نے اور امام قرطبی نے، اسی طرح امام قاسمی اور مفسر سعدی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، نواب صدیق الحسن، اور اسی طرح علامہ شنقیطی اور علامہ البانی رحمہم اللہ، ان تمام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کو صحیح قرار دیا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ تمام کے تمام چند ایک کے میں نے نام لیے، باقی اور بھی بہت سارے ہمارے اسلاف جو کتاب و سنت کی تعلیم پر پوری کی پوری دسترس حاصل کرنے والے تھے، انہوں نے اس تفسیر کو ٹھیک قرار دیا ہے۔ اب آپ خود ہی بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ کافر ہے۔ اگر اس کفر سے مراد بڑا کفر لیا جائے تو پھر تو گھروں کے اندر ہماری جو لڑائی ہو جاتی ہے، رشتہ دار برادریوں میں لڑائی ہوتی ہے، گلی محلے میں لڑائی ہوتی ہے، اس وقت جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ تو جو بھی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اگر اس کفر سے مراد حقیقی کفر اور اسلام سے خروج والا ہو تو پھر تو خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ہے، اولاد والدین کے درمیان لڑائی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہے، تو وہاں کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے نازل کردہ کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں؟ ہمارے کسی سردار کے پاس خاندان کا بڑا آدمی ہے، پرے پنچایت کا فیصلہ جو ہے وہ جو مناسب ہوتا ہے اس کے اندر آپس کے اندر کچھ لو کچھ دو کر کے سمجھوتا کرا دیتے ہیں۔ کیا ان تمام اختلافات میں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے؟ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان رہتے ہیں تو عدالت کے اندر جج اور قاضی وہ اگر منزل من اللہ کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر جج حضرات پر، عدالتوں پر، قاضیوں پر اس کو فٹ کر کے اور ان پر اسلام کے خروج کا حکم لگاتے ہیں تو وہ اپنے پر بھی حکم لگائیں۔ کیا آج تک انہوں نے گھروں میں اپنے ذاتی اختلافات، اپنے گلی محلوں میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کے بڑوں نے فیصلے کیے، تو کیا وہ پھر اسلام سے خارج نہیں ہوں گے؟ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو عدالت میں فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا یہ اس پر ہے۔
یہ تو نہیں کہا یہ حکمران پر ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ بڑے جو ریاست کا جو نگرانی کرنے والا اس پر ہے، یہ تو مطلق ہے۔ اس لیے یہ غلط لوگ اس طرح کے فتنے برپا کرنے کے لیے ایسی آیتوں کا غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کفر کا لفظ، ہر جگہ کفر کا لفظ یہ اسلام سے خروج والا نہیں ہوتا۔ اب یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تینوں آیتوں میں لفظ کفر بولا گیا، لیکن کفر سے مراد اسلام سے خروج والا کفر نہیں، بلکہ کفر اصغر یعنی نافرمانی، گناہ اور کسی جرم کے کام پر یہ بولا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ قرآن کی آیات ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح ہے۔ حدیث کے اندر یہ دیکھیے امام بخاری جو لائے ہیں، امام بخاری جو روایت لائے وہ قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھلائی گئی، مجھے جہنم کا منظر دکھلایا گیا۔ فاذا اکثر اہلها النساء، تو میں نے دیکھا کہ اس جہنم کے اندر زیادہ عورتیں ہیں، زیادہ مجھے عورتیں دکھلائی گئی۔ وجہ یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں۔ لفظ کیا آپ نے استعمال کیا؟ یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا قیلا یکفرنا باللہ، اے اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ کفر سے مراد اللہ کا انکار مراد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ مراد نہیں، یکفرن العشیرہ، وہ خامدوں کا کفر کرتی ہیں۔ کفر سے مراد ناشکری، وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہاں کفر کا لفظ ناشکری پر بولا گیا۔ پھر آپ نے آگے وضاحت بھی فرما دی، کیا فرمایا کہ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، وہ احسان کا انکار کرتی ہیں، خامدوں کے احسان کا انکار۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو احسان کرتا رہے ان عورتوں میں سے کسی عورت پر زندگی بھر اس کے کھانے پینے رہنے سہنے اس کی تمام تمنائیں تمام خواہشات پوری کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر تو اس سے کبھی کوئی چیز وہ دیکھے، کوئی کمی، زندگی میں کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات اس کی تمنائیں پوری کرتا رہا، کبھی زندگی کے اندر کوئی اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی، تو کیا کہے گی؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تجھ سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ زندگی بھر اس کی کھانے پینے لباس رہنے سہنے کی انتظامات بہترین کرتا رہے، کبھی ایک موقع پر کسی ایک شادی، کبھی ایک عید، کبھی ایک موقع پر اس کی مرضی کا سوٹ کھانا پینا نہیں ہو سکا، تو کہے گی اتریا تیرے گھر جدوں یہی میں تو کدی خیر دیکھی نہیں، بھلائی دیکھی نہیں۔ وہ ایک کمی پر تمام 20-30 سال پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ آپ نے، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ آپ نے پوری کی پوری تفصیل فرما دی۔ اب عورتوں کا اپنے خاوندوں کی یہ ناشکری کرنے پر اس پر کفر کا لفظ بولا ہے، حالانکہ اس کفر سے مراد کوئی ایک بھی امت میں سے کفر اکبر مراد نہیں لے گا۔ اگر کفر اکبر مراد ہے تو کس کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے؟ یہ تو ہر ایک بیویوں کا اندر ناشکری، عورتوں میں ناشکری تو ایک بنیادی چیز ہے۔ اس سے کفر سے مراد ناشکری ہے، اور ناشکری کے وجہ سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب کتنی واضح امام بخاری یہ روایت لا کر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کفر سے مراد اسلام سے خروج والا کفر نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کفر بولا جاتا ہے وہ زجر و توبیخ کے لیے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، مراد اس سے نافرمانی گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو مثال بڑی آسان سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر 135 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3904، اور صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا حائزن او امرأۃ فی دبرہا، جو آدمی حیض کی حالت میں مینسز کے ایام کے اندر اپنی بیوی کے قریب آئے، یا او امرأۃ فی دبرہا، یا اپنی بیوی کو اس کی پچھلی طرف سے جذبات پورے کرنے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے آئے،
او کاہنن یا کسی کاہن کے پاس آئے، غیب کی خبریں دینے والا، ہاتھ کی لکیریں دے کر بتلانے والے، کسی کاہن کے پاس آئے، فصدقوا بما یقول، اور جو کچھ اس نے اٹکل پچو لگایا اس کی تصدیق بھی کرے کہ اس نے صحیح کہا، فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس چیز پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اب اس کفر سے مراد کیا ہے؟ امت میں سے کوئی ایک بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جو مینسز کے ایام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے وہ نعوذ باللہ السلام سے خارج ہے، بلکہ تو حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے کہ مینسز کے ایام کا جو بیوی کے پاس آئے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے گناہ کیا، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دے۔ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا تو یہ اس کی غلطی معاف ہو جائے گی۔ تو کیا کفر جب 1 دینار آدھے دینار سے ختم ہوتا ہے؟ کوئی اسلام سے خارج ہو جائے تو اس کو تو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو مینسز کے ایام میں بیوی کے پاس آئے اس نے غلطی کی ہے، اس غلطی کا کفارہ یہ بنے گا 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دے، لیکن یہاں اس پر کفر کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح وامرأۃ فی دبرہا، اپنی بیوی کے کو غلط طریقے سے اس کو استعمال کرے، اس پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کفر کا لفظ ہر جگہ اسلام سے خروج والا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا جو تکفیریہ گروہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس طرح کے لفظ جو قرآن میں یا حدیث میں آئے ہیں، کسی جرم پر، کسی غلطی پر، کسی گناہ پر لفظ کفر بولا، بس انہوں نے لے لیا اور لے کر اڑا دیا، یہ کرنے والا بھی کفر کافر، یہ بھی کرنے والا کافر۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ بڑا احتیاط والا یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مزید ہمارا موضوع آگے جاری ہے، تو آئندہ درس کے اندر یہ اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ کفر کا لفظ بولنے کے لیے کیا اسلاف نے اصول و ضوابط قائم بنائے ہیں، ان کو مد نظر آ کر جس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں تو اس پر تو یہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تیرے میرے کا اختیار نہیں ہے، وہ صاحب علم جو کتاب و سنت کی پوری نصوص، کتاب و سنت کے معاون علوم، صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے اور اصول فقہ، اصول حدیث، فقہ حدیث تمام پر دسترس رکھنے والا، ان تمام اصول و ضوابط کو دے کر وہ فتویٰ لگا سکتا ہے۔ کسی عامی آدمی کے کہ یہ بس کی بات نہیں ہے کہ معمولی باتوں پر یہ فتوے جڑتا جائے اور تمام کے اسلام سے خارج کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔